بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی أبدأ الأفلاك والرزين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة على سيد الأوصياء أمير المؤمنين ثم الصلاة على سيدة الفاضلة الكاملة الفقيهة المطيعة التي إذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين ثم صلاة على أولادها المعصومين بالخصوص على الحسن والحسين ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ رسول اکرم کو جب معراج پر بلایا گیا کہ جس وقت رسول اکرم سب سے زیادہ پریشان تھے کہ میرے نہ جانے دین کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد کیا ہوگا، تو چند نشانیاں رسول اللہ کو عرش پہ دکھائی گئی تھیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اے محمد تیرا دین باقی رہے گا، تا ابد رہے گا۔ ایک نشانی یہ تھی کہ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شجرہ مبارکہ نے، شجرہ طیبہ نے رسول اللہ اصلھا کہ جس کی اصل، جس کی روٹ، جس کی بنیاد خود رسول اللہ ہیں، وعلی فرعھا کہ امیر المومنین جس کی شوٹ ہیں، جس کی فر ہیں۔ اس شجرہ مبارکہ نے اپنے گھرانے میں، اپنے گہوارے میں، ایک چراغدان میں المشقات فاطمہ کہ جس چراغدان کا نام، جس فانوس کا نام فاطمہ تو زہرا ہے، اس کے گہوارے میں ایک چراغ ہدایت جلایا ہے کہ جس چراغ ہدایت کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کل کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حسین وہ چراغ ہدایت ہے کہ جس میں نور الہی جلتا ہے۔ حسین وہ چراغ ہدایت ہے جس نے انسانوں کو خدا کی پہچان کرائی ہے۔ دیکھیے، یہ مطلب بھی عرض کیا تھا کہ ہدایت ایک نورانی شے ہے، آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، نظر آ نہیں سکتی،
مگر یہ کہ پھر ایک ایسا وقت آیا جب خدا نے ایک مجسم نور کو انسانوں کے درمیان بھیج دیا اور اسے یہ حق ادا کیا کہ وہ دلوں تک نفوذ کر کے اس ہدایت کو اتارے۔ اس نبی امی نے یہ کہا کہ حسین منی و انا من حسین۔ اس رسول نے ہمیں یہ بتلایا کہ حسین مجھ سے ہے، اور عربی میں جب نسبت دی جاتی ہے جس کی طرف نسبت ہو اس کی تمام خصوصیات وہ رکھتا ہے جسے نسبت دی جا رہی ہو۔ یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سید الشہداء کی نسبت ہے رسول اللہ سے، وہ تمام خصوصیات، تمام کریکٹرسٹکس، تمام تر ابیلٹیز جو رسول اللہ کے پاس تھیں، جو پروفٹ آف اسلام کے پاس تھیں، ان کو امام حسین کیری کر رہے تھے۔ اور اس تمام تر ہدایت کا مین ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ کہ خدا کو ظاہر کیا جائے، کہ خدا جو ایک پوشیدہ شے ہے، ہدایت جو آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ خدا نے کہا یجعل لکم نورا تمشون بہ، کہ ہم تمہارے لیے ایک نور قرار دیں گے، چلتا پھرتا ہوا نور قرار دیں گے، جس کے ساتھ قدم بقدم چل کے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، قدم بقدم چل کے ہدایت تک پہنچ سکتے ہو۔ مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ انسان یہ ایکسپلین کرنا شروع کر دے کہ خدا کیسے ہے، کیسے وجود رکھتا ہے۔ ایک جملہ ہے علامہ اقبال کا، کہتے ہیں کہ یو کین شیورلی ڈینائی گاڈ بٹ ہاؤ کین یو ڈینائی محمد۔ تم ہو سکتے ہو کہ یہ کہو کہ میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، نیور سین ہم، انکار کر دو، لیکن اس محمد مصطفیٰ کا کیسے انکار کرو گے کہ جو اتنے بدترین معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور اس قدر رحم کے ساتھ جوان ہوتا ہے؟ کیا ایکسپلینیشن لے کے آؤ گے اور سوائے اس کے کہ وہ نبی امی جس نے کوئی درس گاہ دیکھی نہیں ہے، کوئی سکول دیکھا نہیں ہے، کوئی استاد دیکھا نہیں ہے، ایسا قرآن لے کے آئے؟ سوائے خدا کی اور ایکسپلینیشن کیا لا سکتے ہو؟ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جانے سے پہلے، یعنی عاشورہ سے پہلے، ایک جملہ کہا تھا کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھ خدایا جو تجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن کربلا کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے اندھی ہو جائے حسین، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے دیکھے اور خدا کو نہ دیکھ سکے۔ کیوں؟ حسین نے اپنے صبر کے ساتھ، اپنے شکر کے ساتھ، اس قربانی کے ساتھ جس میں سب کچھ لٹا دیا ہے، خدا کو بین آنکھوں کے ساتھ دکھایا ہے۔ تمام تر پورا کنبہ قربان کرنے کے بعد وہ جو اطمینان تھا حسین کے چہرے میں، اس میں خدا نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے۔ کیا کہہ دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے۔ اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے۔ قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے، بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے۔ زینب کا بیاں لہجائے علی صوت خداوند، زینب کا بیاں لہجائے علی صوت خداوند، زینب نے زمانے کو بتایا کہ خدا ہے۔ دیکھیں عام حالات میں آسان ہے کہہ دینا کہ خدا ہے،
جب تمام کے تمام افراد پوری اہل بیت شہید ہو چکی ہو، آپ کو درباروں میں قید کر کے لایا گیا ہو، اس زندگی میں جو کچھ بھی انسان تصور کر سکتا ہے وہ سب کچھ لوٹا کے پھر یہ کہنا کہ ما رأیت منہ الا جمیلا، کہ ہم نے خدا کی طرف سے سوائے خیر کے، سوائے بھلائی کے، سوائے اچھائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ فقط نہیں ہے کہ خدا کا انکار بہت دور کی بات ہے، خدا سے خیر کا بھی انکار نہیں ہو رہا۔ زینب نے زمانے کو بتایا کہ خدا ہے، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہن منظر، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہن منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے۔ وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، تم اب تو سمجھ جاؤ خدایا کہ خدا ہے، کیا کہنے حسن رضا صاحب، کیا کہنے، تم اب تو سمجھ جاؤ خدایا کہ خدا ہے۔ خوب حسین نے اپنے صبر کے ساتھ، there is no other explanation of the patience of Imam Hussein in the Karbala. There is no other explanation except God. آپ کیا ایکسپلینیشن لائیں گے کہ اس تمام در ظلم کے باوجود سوائے خدا کے کون سا ایسا احساس ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو دلوں کے اطمینان دے سکے؟ اسی لیے جب ہمیں زیارات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو سید الشہداء کے لیے ایک لقب استعمال کیا گیا ہے، اور اس طرح سے ہمیں زیارت سکھائی گئی ہے کہ السلام علیکہ یا قتیل اللہ وابن قتیل، میرا سلام ہو آپ پر، اور the martyr of God and the son of martyr of God، میرا سلام ہو آپ پر اے شہید خدا اور فرزند شہید خدا، وہ شہید خدا جو آخری ضرب میں، آخری اس لمحے میں کہ جب انسان تکلیف کا اظہار کرے، وہ یہ کہہ رہا تھا فزت ورب الکعبہ۔ یہ کمال اطمینان ہے، یہ کمال نفس ہے، یہ کمال اطمینان ہے اپنی زندگی پہ، جو کچھ ہم نے کیا ہے صحیح کیا ہے۔ آسان نہیں ہوتا موت کے آخری لمحوں میں کہ آپ اس تیقن کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اس چیز کا اظہار کریں، قتیل اللہ۔ اب مثلا یہ ہیں سید الشہداء۔ قرآن میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ یہود ہیں، اگر ان سے کہو جو کہ دین کی طرف نہیں آ رہے، اگر تم واقعاً خدا کو چاہتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو تم خدا کے پسندیدہ ہو، پھر ایک کام کرو کہ موت کی تمنا کرو۔ اور خداوند متعال کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تا ابد یہ موت کی خواہش ہی نہیں کر سکتے، تا ابد یہ موت کی خواہش ہی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف دیکھیے مباہلہ کا وقت آتا ہے، رسول اکرم انہی 5 لوگوں کو جو سب سے قریبی ہیں، جن کی وجہ سے دین بچ سکتا ہے، انہی کو میدان میں لے آتے ہیں قربانی کے لیے۔ یہ اہل بیت تھے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک رہبر شہید ہوئے ہیں، حاکم ہیں، فقیہ ہیں، ہر وہ عہدہ جو انسان تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت زندگی کہ جو عام مومن کے طور پہ انسان تصور کر سکتا ہے۔ بعد ائمہ کہ آپ بچے ہوں، پھر علم دین حاصل کریں، پھر عالم بنیں، پھر فقیہ بنیں، پھر صدر بنیں، پھر ولی فقیہ بنیں، یہ تمام تر مراتب طے کریں، عمر بھر دین کی خدمت میں گزاریں، اور آخری لمحے میں شہید ہو جائیں، اور شہید بھی اس انداز میں ہو کہ پورا کنبہ شہید کرا کے چلے جائیں۔ کہ موت کا خوف کس نے ختم کیا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے، مخالفین سے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا، they don't know، they are the people of کربلا، کربلا ان کے لیے کیا ہے، حسین ان کے لیے کیا ہے۔ یہ جو موت کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیا ہے، زندگی کے تمام جو جتنے خوف ہے، موت سے بڑا خوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ موت کے ساتھ اب ہر چیز چھن جاتی ہے۔
آپ کے بیوی، آپ کے بچے، مال، شہرت، ہر چیز جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ چھن جاتی ہے موت کے ساتھ. You lose everything. You are left with nothing once you die. اور اگر ایک قوم میں موت کا ہی خوف ختم کر دیا جائے، کیا کوئی اور طریقہ ہے؟ دنیا کی کوئی چیز لا کے دو اور میرے دل سے موت کا خوف ختم ہو جائے. لیکن حسین شہید کربلا نے کیا کیا؟ پوری کی پوری قوم کو، پوری کی پوری نسل کے دلوں سے موت کا خوف ختم کر دیا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا قتیل اللہ. اور حسین نے یہ کیسے کیا کہ کیوں اب جو ہے ذات حسین کو دیکھ کے، اب اس دنیا میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ امام حسین کا انکار نہیں کر سکتے، ان کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتے. بلا تفریق دین و مذہب، بلا تفریق قوم و ملت، ان کی مظلومیت کا انکار نہیں ہو سکتا. حسین نے خود کو کہا جاتا ہے کہ حسین فنا فی اللہ، خود کو خدا کی ذات میں غرق کر دیا ہے. کل کائنات جو سید الشہداء کی تھی وہ قربان کر دیا ہے سید الشہداء نے اس دین کے لیے، تب جا کے چراغ ہدایت بنے. اور آخری لمحوں میں روایت ہے کہ جب کربلا میں موجود ہیں، تمام افراد کو شہید کرا چکے، سب شہید ہو چکے ہیں، اور امام حسین کے بھی آخری لمحے. حرملہ نے ایک تیر اٹھایا، 3 شعبہ تیر مارا اور امام کے سینے پہ لگا. امام نے وہ تیر پشت سے نکالا اور اس انداز سے نکالا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، خدا کے نام سے، خدا کے لیے اور رسول خدا کے دین کے لیے. حسین نے خود کو پروردگار کی ذات میں فنا کر دیا. اس دنیا میں جو کچھ بھی تھا حسین کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور ابھی میں نے ایک مطلب عرض کیا تھا کہ انسان جس چیز سے نسبت پیدا کرتا ہے اس کی خصوصیات اڈاپٹ کر لیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ میرے سامنے ینگسٹرز بیٹھے ہیں کہ if you want to know about yourself, what you are going to do later in the life, look at your 5 closest friends. یعنی آپ کیا بننے جا رہے ہیں، آپ کیا ہوں گے، اپنے 5 قریبی ترین دوستوں کو دیکھیے. ون وے آر دا ادر آپ انہوں کی کریکٹرسٹکس کو لیے ہوئے ہوں گے، جن کے ساتھ آپ دن رات زیادہ بیٹھتے ہیں، جو آپ کے قریبی ترین دوست ہیں. آپ کے لائف کے ایڈمائریشن، آپ کے ماٹو، آپ کا پرپس آف لائف ادھر ہی گھومے گا. یعنی آپ جس طرف جاتے ہیں، خود کو جس چیز سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرے سب ہیں، آپ ان کی خصوصیات کو، ان کے کریکٹرسٹکس کو، ان کی چیزوں کو اپنے لیے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور حسین نے کیا کیا ہے؟ حسین نے پوری کائنات سے انکار کر کے فقط خدا کا انتخاب کیا ہے. اور جب خدا کا انتخاب کیا ہے، خدا کیا ہے؟ قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل شیء فان، کہ ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن اگر کوئی چیز بچ جائے گی تو وہ خداوند متعال کا چہرہ ہوگا. اور امام صادق علیہ السلام نے اس انداز میں ہمیں یہ زیارت سکھائی ہے. کہا جب بھی امام حسین سے خطاب کرو تو اس انداز میں خطاب کرو، اشہد انک نور اللہ الذی لم یطفأ ولا یطفأ ابدا. میں گواہی دیتا ہوں آپ خدا کا وہ نور ہیں جو نہ کبھی بجھا ہے نہ کبھی بجھے گا، جو نہ کبھی بجھا ہے نہ بجھے گا. وَأَنَّكَ وَجْهُ الَّذِي لَمْ يَهْلِكْ وَلَا يُهْلَكُ أَبَدًا، اور آپ ہی خدا کا وہ چہرہ ہیں جو نہ کبھی ہلاک ہوا ہے، جو نہ کبھی فنا ہوا ہے اور نہ فنا ہوگا. یعنی جب امام حسین نے خود کو خدا کی ذات میں فنا کر لیا تو خود بھی ایٹرنیٹی، ایور لاسٹنگنیس، ہمیشگی حاصل کر لی. کیوں؟ کیونکہ خدا ابدی ہے، خدا ایٹرنل ہے، خدا ایور لاسٹنگ ہے. یعنی جس چیز سے آپ نسبت پیدا کرتے ہیں اسی کی خصوصیات حاصل کر لیتے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پہ اہل بیت صرف چند افراد ہیں، منا اہل بیت بہت زیادہ ہیں. حضرت سلمان منا اہل بیت میں سے ہیں. ایک صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا درود.
وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور بیٹھا ہے بنی امیہ میں سے اور رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ امام نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا قرآن میں آیا ہے شجرہ خبیثہ، میں جانتا ہوں شجرہ خبیثہ کون ہے، میں اس شجرے میں سے ہوں۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، انت منا اہل بیت، گھبراؤ نہیں، تم ہم اہل بیت میں سے ہو، چاہے جہاں سے آئے ہو، لیکن اگر تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہاری سیرت ہمارے ساتھ ہے، محبت ہماری رکھتے ہو، ولایت ہماری رکھتے ہو، تو تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ منا اہل بیت، ہم اہل بیت میں سے ہو، اہل بیت نہیں ہو، اہل بیت میں سے ہو، یعنی تم نسبت اہل بیت پیدا کر سکتے ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ روز قیامت جو شجرہ رسول اللہ ہے، جو اولاد رسول، جو شجرہ منقطع نہیں ہوگا، جو نسل منقطع نہیں ہوگی، رسول اللہ کا شجرہ روحانی ہے۔ اس میں بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو سید نہیں ہیں لیکن اولاد رسول کے طور پہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی انسان جس چیز سے نسبت رکھ لے اس کی خصوصیات پیدا کر لیتا ہے۔ یہ زیارت، یہاں پہ ایک مطلب عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں عموماً جو ایک بحث رہتی ہے کہ معارف اہل بیت کیا ہیں، اہل بیت کی منزلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ایک عام اختلاف مسلسل پیدا ہو جاتا ہے، کوئی غلو میں جا رہا ہے، کوئی تکثیر میں جا رہا ہے۔ کیا کریں کہ ہم میانہ روی پہ رہیں؟ کیا کریں کہ ہم خدا کو بھی نہ بھولیں اور اہل بیت کو بھی نہ بھولیں؟ واقعاً اگر ہم معارف اہل بیت سیکھنا چاہتے ہیں، ایک ذریعہ یہ زیارتیں ہیں، یہ ائمہ اہل بیت سے وارد ہونے والی زیارتیں، میں یہ زیارات کے الفاظ سے الفاظ نکال کے آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ ان کو مسلسل پڑھتے رہیں، ایک سال آپ یہ ایک سال کی جو زیارات ہیں جو مختلف ایام میں، جو مہینوں میں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں اور ان کے معنی پہ غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ عظمت اہل بیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ آپ کے لیے یہ جو شک رہ جاتا ہے کہ ذرا سی اہل بیت کی کہاں تعریف کر دی جائے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شرک کیا جا رہا ہے، اور توحید کی زیادہ بات کی جائے تو کسی کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ اہل بیت کی شان گھٹائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آیا، کریٹڈ بینگ اور ان کریٹڈ بینگ میں ابھی تک فرق انہیں سمجھ نہیں آیا۔ خوب یہ زیارتیں جو ہیں یہ منبع معارف اہل بیت ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک چیز ہے جو امام حسین نے ابدیت حاصل کر لی، ایک چیز ہے جس نے عزاداروں کے دلوں میں ابدیت حاصل کر لی، ہمیشگی اختیار کر لی، اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ جب تک نور خداوند ہے، جب تک خدا ہے، حسین ہے، جب تک یہ کائنات دو، جب تک یہ رہے گی تب تک حسین ہے، اور جب تک مومنین ہیں ان کے دلوں میں درد حسین ہے۔ یہ عزاداران سید الشہداء ہیں جو حسین کو، جو غم حسین کو جنہوں نے دل میں بسا لیا ہے، جنہوں نے حسین کو دل میں بسا لیا ہے۔ اب جہاں عزادار جائے گا وہاں حسین جائیں گے، وہاں عزاداری جائے گی، وہاں عزا خانہ بچھے گا، وہاں ذکر اہل بیت ہوگا، وہاں ذکر حسین ہوگا۔ ہم سب کا مولا، غدیر کا مولا، ہجرت کا مولا، بخین کا مولا، نعرے حیدری، صلوات محمد و آل محمد۔ جب دیکھو محرم میں وہاں حشر بپا ہے، جب دیکھو محرم میں وہاں حشر بپا ہے، ذاکر ہیں، عزادار ہیں، نوحہ ہے، بقا ہے، روتے ہوئے پابند غم اٹھتے ہیں کہیں سے، مجلس ہے کہیں جا علم اٹھتے ہیں کہیں سے۔ جہاں بھی عزادار ہے۔ اب جو امین ہے، چراغ ہدایت امام حسین نے جلایا تھا، لیکن اس چراغ ہدایت کو جا بے جا، ملک بے ملک، چپا چپا اگر کوئی لے کے جا رہا ہے وہ عزادار حسین ہے۔ یہ مقام ہے عزادار حسین کا۔ اور ایک لفظ اس جو
حدیث میں آیا ہے وہ کہا گیا ابد، ایور لاسٹنگ، ایٹرنل. یہ نہیں کہا گیا کہ جب تک قیامت ہے تب تک مومنین کے دلوں میں یہ غم رہے گا، نہیں، تا ابد رہے گا. روایت ہے کہ روز قیامت جہاں تمام اعمال بند ہو جائیں گے، کوئی عبادت نہیں ہوگی، سجدہ بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، لیکن ایک عمل روز حشر بھی بپا کیا جائے گا، اور وہ عزاداری حسین ہوگی. جہاں خطیب رسول اللہ ہوں گے اور رونے والے اور گریہ کرنے والے تمام انبیاء، تمام ملائکہ ہوں گے. اور یہ غم حسین اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. اب اس چیز سے تصور کیجئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اجل مصیبتک عند الملأ الاعلی وعند انبیاء اللہ ورسلہ، کہ یہ غم ملأ اعلی میں، عالم ملکوت میں سب سے زیادہ ہے، پھر سب سے زیادہ انبیاء میں یہ غم موجود ہے، پھر سب سے زیادہ یہ رسولوں میں ہے. یعنی جس کا جتنا مرتبہ بلند، جس کا جتنا مقام بلند، جس کا جتنا ایمان بلند، اتنا ہی غم حسین زیادہ ہے. اب ایمان اور غم حسین آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. یعنی جس کا جتنا زیادہ مرتبہ ہے وہ اتنا ہی بڑا عزادار حسین ہے. یہ مراتب خدا کیوں عطا کر رہا ہے؟ کیونکہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کیا. تو خدا نے تمام عظمتیں، تمام رحمتیں، تمام بخششیں، ہر وہ نعمت جو خدا انسانیت کو عطا کرنا چاہتا تھا، ہر خیر جو خدا مخلوق کو عطا کرنا چاہتا ہے، اس کا باب، وہ باب اللہ حسین ابن علی ہے، اور اس کا راستہ حسین ابن علی ہے. اور یہ غم بڑھتا چلا جاتا ہے. السلام علیک یا قتیل الابرات، جو آنسو میں شہید کیا گیا، غم اتنا زیادہ ہے کہ اپنے پرائے روئے تھے. یہ اہمیت ہے. یعنی سمجھیے کہ ہم یہ جو عزاداری برپا کرتے ہیں، عزاداری کتنی مہم ہے، اور عزادار کی کیا اہمیت ہے. نجف کے ایک عالم ہیں فقیہ آیت اللہ عبد الحادی شیرازی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے خواب دیکھا کہ ایک مقام ہے، بہت بڑا ہال ہے، جیسے بہت سے علماء بیٹھے ہیں، ایک صدر کرسی ہے، اس کے ساتھ حضرت ابوالفضل العباس بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر بعد امام حسین تشریف لاتے ہیں. امام حسین اس کرسی پہ بیٹھ کے حضرت عباس کو کہتے ہیں یہ ذرا دفتر تو دکھاؤ، ذرا یہ رجسٹر تو دکھاؤ. رجسٹر کھولا جاتا ہے. امام کہتے ہیں اس رجسٹر میں عزاداروں کے نام لکھے تھے. امام کہتے ہیں کام کرو، یہ جو نام ہے اس کو کاٹ دو اور اس کی جگہ سید جعفر کا نام لکھ دو. یہ نام کاٹ دو اور سید جعفر کا. سید جعفر بھی نجف کے ایک مومن ہے، متقی ہے. یہ آیت اللہ عبد الحادی شیرازی کہتے ہیں میں اگلے دن جب بیدار ہوا تو میں نے سید جعفر کو دیکھا اور ان سے کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے تمہارے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اور سید جعفر نے اور کچھ نہیں کہا. کہتے ہیں جو خواب آپ نے مجھے بتایا ہے، میں اور تو کچھ نہیں جانتا. میں کل جب حرم امیر المومنین سے واپس آ رہا تھا تو مجھے نیند آ گئی. نیند میں میں نے دیکھا کہ میں امام حسین پہ بہت گریہ کر رہا تھا. میں امام حسین کے لیے بہت رو رہا تھا. شاید یہ وجہ ہو کہ میرا نام عزاداروں میں لکھ دیا گیا. سید عبد الحادی شیرازی کہتے ہیں اس کے بعد جب میں گھر آیا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا. میں اپنے اہل خانوادہ کو کہا کہ آؤ مل کے یہاں بیٹھو، آج کے بعد ہم ہمیشہ پہلی شب سے 10 محرم تک عزاداری کیا کریں گے. یہ جو عزاداری گھر گھر پھیلی ہے، یہ جو عزاداروں نے گھر گھر ملک ملک چپا چپا عزاداری پھیلائی ہے، آپ دیکھیے ان کی کہانیاں اسی طرح تھیں. جب اس ملک میں مثلا لوگ آئے تھے، جب یہ سینٹر نہیں تھے، یہ مقام نہیں تھے، یہ گھروں میں بیٹھ کے کبھی کیسٹیں چلاتے، کبھی کسی اور انداز میں، کسی نے مرثیہ پڑھ لیا، کسی نے نوحہ پڑھ لیا، کسی نے بقا کر لی، کسی نے کوئی اور راستہ اختیار کیا. لیکن یہ ہے کہ اس انداز سے عزاداری پھیلی، اس انداز سے عزاداری کو اس مقام تک لائے ہیں. اور یہ اس عزاداری میں آپ دیکھتے ہیں مختلف کام کر رہے ہیں، بعض خاموشی سے، بعض ظاہراً، ہر ایک چیز لکھی جاتی ہے. دیکھیے اس مجلس کا جو آج میں وہ کر رہا ہوں، یہ جو پہنچانا یہ جو چاہ رہا ہوں، مطلب کہ خود عزادار کا کیا مقام ہے، عزادار کی کیا اہمیت ہے.
عزادار در حقیقت چراغ ہدایت کا کیریئر ہے. ذکر حسین کو ہر جگہ لے جانے والا ہے. ذکر حسین سے ایک ہدایت پھیلنی ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو کھانا پکانے والا تھا اور کچھ نہیں تھا، اس نے ماچس کی ایک تیلی استعمال کی، اور جب وہ رجسٹر امام زمانہ کے سامنے پہنچتا ہے، حتیٰ اس شخص کا جس نے ایک ماچس کی تیلی بھی استعمال کی تھی اس کا نام بھی عزادار میں لکھا تھا. سبحان اللہ. یعنی آپ کسی انداز میں بھی اگر اس میں شریک ہوتے ہیں، کسی انداز میں بھی ذکر اہل بیت کو آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کا نام وہاں لکھا جائے گا. اور اس سے ایک اور ہدف ہے جو کہ 40 میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے مثلاً حج میں اتنے ایک چند لاکھ 15-20 لاکھ افراد ہوتے ہیں اور مینجمنٹ حکومت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. 40 کا معجزہ دیکھیے کہ کروڑوں افراد آتے ہیں اور مینجمنٹ ہوتی ہے، نہ کسی کا کھانا کم ہوتا ہے، نہ کسی کا پانی کم ہوتا ہے، نہ کسی کے استراحت کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، نہ کسی کے سونے کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کسی کے رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے. اس سے چیز کون سی سیکھ رہے ہیں کہ انسانی ارتقاء میں جو مختلف چیزیں ضرورتیں، آئی کیو ہوتا ہے، ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے، ای کیو ہوتا ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ سوشل کوشنٹ ہوتا ہے. کہا گیا ہے کہ آئی کیو اور ان تمام چیزوں کے بعد سب سے بڑا جو پریڈکٹر ہے ہیومن بینگس کی، انڈیویجول کی سکسیس کا، اس کا سوشل کوشنٹ ہے کہ وہ مینجمنٹ کتنی کر سکتا ہے لوگوں کی، مختلف پروگراموں کی. اس چیز سے، ان 40 سے، ان مقامات پہ آنے سے ایک چیز جو آپ سیکھتے ہیں وہ مینجمنٹ سیکھ جاتے ہیں. کہ مثلاً آج یہ جو مومنین اتنے کروڑوں افراد کو مینیج کر رہے ہیں، آپ سن رہے تھے ذکر امام آخر الزمان کہ اگر وہ جب آئیں گے، اگر پوری قوم مینجمنٹ کے لیے تیار ہو جائے تو ان کے لشکروں کی مینجمنٹ کا کیا مشکل ہوگی. مینجمنٹ کا جب احساس فرد میں چلا جائے تب مینجمنٹ ہوتی ہے. کرائے کے مینیجر رکھنا اور بات ہے، ذمہ دار مینیجر رکھنا اور بات ہے. یہ 40 ہے. حضرت ایک اور اسی طرح میں نقل کرتا چلوں کہ واقعہ ہے آیت اللہ بروجردی کا. فرماتے ہیں کہ یعنی یہی 40 پہ جو جانے والے لوگ ہیں کہ میں بصرہ گیا، 40 پہ جا رہا تھا تو میرے ساتھ کچھ لوگ تھے وہ بھی 40 پہ جا رہے تھے، اور میری آنکھ کا مسئلہ تھا. میں 70 سال کا تھا، 70 سال تک میری آنکھ بالکل ٹھیک رہی، لیکن پھر میرا مسئلہ ہوا. میں نے جتنے علاج کرا میں ٹھیک نہیں ہوں. کہتے میں جب راستے میں جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک عزادار بیٹھا تھا جو پیدل چل کے آیا تھا. اس نے جب میری آنکھ کو دیکھا تو اپنے پاؤں کے درمیان کچھ اس کی مٹی لگی تھی، انگلیوں کے درمیان پاؤں میں کچھ مٹی لگی تھی. اس نے وہ مٹی اٹھائی اور میری آنکھ پہ لگا دی. مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں کی مٹی میرے سر پہ لگا رہے ہیں، میری آنکھ پہ لگا رہے ہیں. لیکن ادھر فقیہ تھے، مقام عزادار سمجھتے تھے. کہتے میں نے بھی اسے روکا نہیں ہے، میں نے بھی اس کو ملنا شروع کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میری آنکھ ٹھیک ہوئی اور تا آخر عمر پھر مجھے کبھی اینک کی ضرورت بھی نہیں پڑی، مجھے کوئی مشکل پیش نہیں ہے. ایک عزادار کے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان لگی ہوئی مٹی میں یہ تاثیر تھی. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. یہ ایسی تاثیر ہمیں امیر المومنین کی زندگی ملتی ہے. امیر المومنین جب خیبر میں گئے تھے اور ان کی آنکھ اسی طرح لعاب جو دہن ہے رسول اللہ نے لگایا تھا، اس کے بعد امیر المومنین ہمیشہ کہا کرتے تھے اس لعاب دہن کا یہ اثر ہے، پھر میری آنکھ کبھی خراب نہیں ہوئی. اور یہاں یہ مقام ہے کہ عزادار کے پاؤں کی مٹی اگر آنکھ پہ لگ گئی ہے پھر کبھی آنکھ خراب نہیں ہوئی. حسین سید الشہداء کو خدا نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ چراغ نور ہدایت ہے، وہ چراغ ہیں جس میں نور الہی جلتا ہے. لیکن اس چراغ کو چپا چپا جگہ جگہ لے جانے والے کون ہیں؟ یہ عزاداران سید الشہداء ہیں، جو اپنے بچوں سے، اپنے خانوادے سے، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہ ہماری دعا تو دیکھیے کہ کوئی غم نہ آئے سوائے غم شبیر کے.
تمہیں کوئی غم نہ لگے سوائے غم شبیر کے، یہ عزادار ہیں مصروف عزا، قلب بھی ہے روح بھی تن بھی۔ یہ عزادار کا مقام دیکھیے، مصروف عزا، قلب بھی ہے روح بھی تن بھی، روتے ہیں اسے رو نہ سکیں جس کو بہن بھی، روتے ہیں اسے رو نہ سکیں جس کو بہن بھی، کیوں ایسے عزاداروں کی مجلس میں نہ جاؤں۔ گویا امام حسین کی زبان سے شاعر کہہ رہے ہیں، کیوں ایسے عزاداروں کی مجلس میں نہ جاؤں، وہ یاد کریں اور میں انہیں دل سے بھلاؤں، وہ یاد کریں اور میں انہیں دل سے بھلاؤں، کیا ان کی محبت کا تجھے حال سناؤں، مر جائیں تڑپ کر جو نہ چھاتی سے لگاؤں، مر جائیں تڑپ کر جو نہ چھاتی سے لگاؤں، وہ عاشق صادق ہیں جگر بند نبی کے، واللہ کے محسن ہیں حسین ابن علی کے، واللہ کے محسن ہیں حسین ابن علی کے۔ محمد و آل محمد، یہ عزادار ہیں جو نور خداوند کے کیریئر ہیں، یہ عزادار ہیں جو دعائے زہرا ہیں، یہ عزادار ہیں جس کے دلوں میں حسین نے سفر کیا ہے، یہ عزادار ہیں جو فاطمۃ الزہرا سے وعدہ کیے بیٹھے ہیں، ابدا واللہ ما ننسی حسینہ، کہ بخدا فاطمۃ الزہرا ہمیں خدا کی قسم کہ کبھی ہم تیرے حسین کو نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے، جب تک ہم ہیں جب تک ہمارے دل ہیں، حسین اور غم حسین ہمارے دلوں میں سفر کرتا رہے گا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، وہ غم ہمارے دل میں ہے۔ حسین نے مدینہ سے مکہ سے کربلا کا سفر کیا تھا، وہ سفر ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ جناب سید الشہداء یہ پورا خانوادہ لے کے 28 رجب کو مدینہ سے نکلے، پہنچے ہیں مکہ میں شعبان سے رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج کا مہینہ، یہ 4 مہینے امام وہاں رہے اور لوگوں کو بلاتے رہے، بتاتے رہے کہ دیکھو دین کا کیا حال ہو گیا ہے، دین کی طرف واپس آؤ، امر بالمعروف کی طرف واپس آؤ، نیکی کی طرف واپس آؤ۔ لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ امام نے احرام باندھا، احرام حج باندھا، بہت محبت تھی میرے مولا کو حج سے، بہت محبت تھی میرے مولا کو کعبہ سے۔ روایات میں ہے کہ 25 بار پیدل چل کے حج کیے ہیں سید الشہداء نے اپنی زندگی میں۔ 25 سال پیدل جانے والا امام 8 ذی الحج کو حرمت کعبہ بچانے کے لیے کعبہ سے نکل پڑا ہے۔ یہ روایت کہتی ہے امام جب جا رہے تھے نا، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، مڑ مڑ کے کعبہ کو دیکھتے تھے، مڑ مڑ کے حاجیوں کو دیکھتے تھے، شاید انہیں یہ کہہ رہے ہوں کہ تم لوگ ابھی سعی کرو گے، 7 بار صفا و مروہ کی طرف آؤ گے، لیکن ایک سعی میں کربلا میں کروں گا، 7 بار نہیں 70 بار سے بھی زیادہ جنازے اٹھاؤں گا، اور پھر ایک ایسا مقام آئے گا میرے ہاتھ میں ننھا سا جنازہ ہوگا، سامنے ماں کا خیمہ ہوگا، حسین 7 بار آگے جائیں گے، 7 بار پیچھے آئیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میری صحیح وہ ہوگی، اور پھر کہتے ہوں گے اے حاجیو تم ابھی حجر اسود کو بوسہ دو گے، وہ حجر اسود جسے میرے نانا رسول نے رکھا تھا، لیکن میرا جب حج ہوگا، میرا اکبر آئے گا، شبیہ رسول آئے گا، کہے گا بابا میں پیاسا ہوں، میں اس کے لب کو بوسے دوں گا، میرے لبوں سے جو لینا ہے لے لے میرے اکبر۔ اے حاجیو تم ابھی قربانیاں دو گے، کسی کا چھوٹا جانور ہوگا، کسی کا بڑا جانور ہوگا، لیکن میرے حج میں اصغر جیسا چھوٹی قربانی ہوگی، حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ قربانی ہوگی۔
اور حاجیوں تم اس یاد میں کہ حضرت اسماعیل کو قربان کیا جا رہا تھا اپنے بال کٹاؤ گے، لیکن تمہارا مولا حسین اپنا گلا کٹا دے گا، اور جب تم قربانی دے چکے ہوگے، بال کٹا چکے ہوگے، تم احرام اتار دو گے، لیکن میرے ساتھ ایسا ہوگا کہ میرے تن سے، میرے بدن سے میرا لباس اتار لیا جائے گا۔ بس زادار و حسین کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کہاں جا رہے ہیں؟ عراق کی طرف مت جائیے، کوفہ کی طرف مت جائیے کہ وہ لوگ بے وفائی کر سکتے ہیں۔ اب حسین کیسے بتائے کہ بے وفا بھی تو موجود ہیں، لیکن میرا حبیب بھی تو وہیں ہے، وہ جو شہید ہوں گے وہ بھی تو کوفی ہوں گے، وہ بھی تو وہیں سے آ رہے ہیں، جنہیں عہد وفا کرنا ہے وہ بھی کوفہ سے آ رہے ہیں۔ کہا مولا ایک کام کیجئے، کوفہ نہ جائیے، یمن کی طرف چلے جائیے۔ مولا نے کہا اگر یمن میں بھی امان نہ ملے تو کہا مولا پھر پہاڑوں میں چلے جائیے، پھر جنگلوں میں چلے جائیے، تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، آپ کی جان محفوظ رہے۔ امام جانتے تھے کہ میری جان بچانا چاہتا ہے۔ کہا عبداللہ ابن عباس میں سوچوں گا، اس پہ فکر کروں گا۔ رات کو سو گئے، اگلی صبح جب اٹھے تو عبداللہ ابن عباس دیکھتے ہیں کہ مولا نے اپنے محمل تیار کر لیے۔ عبداللہ ابن عباس بھاگتے ہوئے ہے کہ مولا آپ نے کہا تھا میں سوچوں گا، آپ نے کہا تھا اب عراق کی جانب نہیں جائیں گے۔ کہا ہاں میں نے کہا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن جب رات کو سویا نانا رسول خواب میں آئے تھے اور یہ کہتے تھے ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اے میرے حسین خدا یہ چاہتا ہے کہ تو شہید ہو جائے، تو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس نے مڑ کے دیکھا مولا آپ تو شہید ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ حسین کی آواز ہے ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، کہ خدا چاہتا ہے کہ ان بیویوں کو بھی بازاروں میں لے جایا جائے۔ کیوں؟ کہ اس سے دین بچ جائے گا، اس سے کردار حسین بچ جائے گا، اس سے مشن حسین بچ جائے گا۔ بس زیادہ اور مختصر کروں، پہنچے حسین کربلا، راہوار نے چلنا بند کر دیا۔ حضرت عباس آئے، روایات میں کہ 7 گھوڑے بدلے گئے، 7 راہوار بدلے گئے، لیکن کوئی بھی راہوار آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا ایک بات بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا یقال لہا غادریہ، کہ اس مقام کو مقام غازریہ کہا جاتا ہے۔ پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں یقال لہا شاط الفرات، اسے شاط فرات بھی کہا جاتا ہے۔ مولا نے پھر پوچھا بتاؤ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا یقال لہا نینوا، مولا اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ پھر دفعہ پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں مولا ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں یقال لہا کرب و بلا، مولا اسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ اور امام کی آواز آئی ھذا ارض کرب و بلا، کہ یہ وہ زمین ہے جو کرب و بلا ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں میرا اکبر شہید ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں میرا اصغر شہید ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں میری سکینہ اکیلی رہ جائے گی، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے خیمے لوٹے جائیں گے، یہ وہ زمین ہے جہاں خانوادہ اہل بیت کی چادریں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔